اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ بن مریم، میں تمہیں اپنی طرف واپس بلا لوں گا اور جو ہے رافعک الی اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ان مطہرک من الذین کفروا کافروں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے پاک کر دوں گا، اور جاعل الذین اتبعوک اور جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں انہیں کافروں سے جو ہے بلند کر دوں گا، غالب کر دوں گا۔ تو ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، احکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ مختلفون، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو یہودیوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، اللہ نے آپ کو واپس آسمان پر بلا لیا اور ان کی سازشوں کو ناکام فرمایا۔ اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان کی سازشوں کو ناکام کر کے تجھے اپنے پاس بلا لوں گا، ان سے مخالفوں سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں عذاب شدید دوں گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، انہیں ان کے اجر پورے دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، ذکر حکیم کی جو ہے آیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم کے پیدائش سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے پوری انسانیت کی نسل کو پھیلایا، پیدا فرمایا۔ عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے جو ہے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام جو ہے وہ الہ نہیں ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی الہ نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت صرف اور صرف یہی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، میرا بھی آقا ہے، میرا بھی فرمانروا ہے، تمہارا بھی آقا ہے، فاعبدوہ، بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہو کہ مجھے الہ بنا لو، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو۔ یہ تقریر وفد نجران کے سامنے ایک پورے خطبے کی شکل میں بیان فرمائی گئی تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، الہ ہیں۔ الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق یہی ہے، فلا تکن من الممترین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ کو خطاب فرما کر پوری انسانیت کو یا اہل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ علم آنے کے بعد جو بھی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں تعالوا او ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹے انسانوں پر ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ یہ وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ مشاورت میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہمیشہ تک کے لیے ہم پر لعنت برستی رہے گی۔ انہوں نے ذمہ بننا قبول کر لیا،
اور واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی سرگزشت ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فان تولوا، اگر یہ لوگ پھر جائیں، ان اللہ علیم بالمفسدین، اللہ مفسد انسانوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا طلب ہے اپنی ذات کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔